بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد منصور ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ آج گھر سے ایک ضروری کام کی غرض سے نکلا تو روڈ پہ ایک جگہ راشن کی تقسیم کے لیے ٹرک کھڑا تھا۔ لوگ چوک در چوک لائنوں میں گھسے چلے جا رہے تھے۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ میں سب سے پہلے یہ راشن حاصل کر لوں۔ پولیس وہاں کھڑی تو تھی لیکن خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے آگے گزر گیا، مجھے گھر کے لیے راشن خریدنے مارکیٹ جانا تھا۔ جب مارکیٹ پہنچا تو وہاں دیکھا سماجی فاصلے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہی پہلے جیسا ہجوم، وہی رش۔ پھر دل مطمئن نہ ہوا، میں نے سوچا چلو کل راشن لے لیں گے، آج صرف سبزی لے کر گھر کو چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے سبزی منڈی کی طرف چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا وہاں بھی معمول کے مطابق ہی انسانوں کا ہجوم تھا۔ یہ سب مناظر دیکھ کر دل بجھ سا گیا۔ میں نے حکومت کی جانب سے اس قدر سخت احکامات جاری کرنا کہ تمام مساجد کو بند کر دیں، وہاں مجمع اکٹھا نہ کریں، جس کی وجہ سے کرونا کی وبا پھیلے گی، تو کیا ان تمام تر جگہوں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں یہاں پر کرونا نہیں آ سکتا؟ یا ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ ہو، کرونا جو ہے وہ لبرل ہو کہ حکومت صرف مدارس، تبلیغی جماعت اور مساجد پر ہی زور دے رہی ہے، کہ جیسے کہ ان کو پتہ ہو کہ کرونا صرف مذہبی لوگوں کو ہی شکار بناتا ہے۔ تو پھر خیال آیا کہ امریکہ، اٹلی، سپین، چائنا، یہ تمام ممالک تو خود لبرلوں کی اماج گاہیں ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ان کا کرونا مسلمان ہو اور ہمارا لبرل؟ اگر ایسا نہیں کہ کرونا نہ لبرل ہے نہ مسلمان ہے، بلکہ یہ ایک وبا ہے، ایک آفت ہے، ایک بیماری ہے، یا پھر ایک عذاب ہے، تو پھر مسلمان ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ وہ مساجد میں اجتماعی دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ حکومت پاکستان بجائے اس کے کہ لوگوں کو خود ترغیب دیتی اور ان سے کہتی کہ مساجد میں دعاؤں اور نوافل، ذکر و اذکار کے اہتمام کے ساتھ توبہ و استغفار کرو اور لوگوں کو اس عذاب سے بچانے کے لیے اللہ سے رجوع کرنے کا کہتی، مگر یہاں سب کچھ الٹ ہے۔ یہاں تو مساجد بند کی جا رہی ہیں۔ ایسا کیوں؟ یہ آپ خود سوچئے، کیونکہ موجودہ دور میں سچ اور سارا سچ بولنا کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم انسانیت کو اس آفت سے نجات عطا فرمائے اور بالخصوص امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد منصور ممتاز اور زوم میڈیا کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔